نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال صدق الله العظيم. حاضرین اکرام، برادران اسلام، عزیزان محترم، تراویح کے اندر قرآن کریم کا جو حصہ پڑھا گیا وہ سورہ ہود کا بقیہ حصہ اور اس کے بعد سورہ یوسف ہے جس کے اندر 111 آیتیں ہیں، اور اس کے بعد سورہ رعد ہے جس کے اندر 43 آیتیں ہیں. سورہ رعد کا کچھ حصہ پڑھا گیا ہے اور کچھ حصہ آج رات تراویح کے اندر پڑھا جائے. سوا پارے میں جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اس آیت کو بتانا چاہیے، اس آیت پر بھی روشنی ڈالنا چاہیے اور اس آیت پر بھی کچھ گفتگو ہونا چاہیے، لیکن کیا کریں، وقت بہت مختصر ہوتا ہے. سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے تذکرے کیے ہیں اور فرمایا تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ. یہ پہلے لوگوں کی خبریں ہیں، غیب کی باتیں، یعنی جن کو تم نہیں جانتے. اور جب یہ قومیں تھی، قوم ہود ہو، حضرت صالح علیہ السلام کے قوم ہو، حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم ہو، حضرت لوط علیہ السلام کے قوم، جس وقت جس زمانے یہ قوم تھی اس زمانے میں نہ آپ کا کوئی وجود تھا اور نہ آپ کے ساتھ جو صحابہ ہیں وہ موجود تھے، لیکن اس کے باوجود ہم نے ان کے واقعات کو آپ سے بیان کیا ہے تاکہ یہ قرآن کریم نے بار بار انبیاء کے واقعے بیان کیے ہیں، قوموں کے حالات بیان کیے ہیں. اس کا مقصد کیا ہے؟ تو اسی سورہ ہود کی آیت میں اللہ نے فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. یہ ہم بار بار انبیاء کے جو واقعات بیان کرتے ہیں من انباء الرسل، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ پہلا مقصد نثبت به فؤادک، آپ کے دل کو تسلی ہو، آپ کے لیے تسلی کا سامان ہو. پہلے قومیں بھی آئی ہیں اور قوموں نے اپنے نبی کے ساتھ کیا کیا رویہ اختیار کیا، کس طرح انہوں نے ضد اور ہٹ درمی کی، کس طرح انہوں نے نافرمانی کی. تو آپ کے ساتھ اگر حالات آتے ہیں، آپ کے ساتھ اگر مخالفت ہوتی ہے، آپ کے ساتھ اگر آپ کی قوم دشمنی کرتی ہے، تو ان حالات کو، ان واقعات کو آپ کے سامنے بیان کیا گیا تاکہ آپ کو تسلی ہو کہ یہ پہلے بھی ہوا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. اور دوسری بات، واقعات کو صحیح طور پر بیان کرنا، یہ بھی ایک مقصد ہے. پہلے قوموں کے جو واقعات تھے سچے اور بالکل یقینی اور بالکل اس میں ذرا برابر جھوٹ اور ذرا برابر ملاوٹ نہ ہو، یہ ہم نے کیا تاکہ آپ کے پاس پہلی قوموں کے حالات بھی بالکل سچے سچے اور بالکل صحیح صحیح آپ کے سامنے ہوں. وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. اور تیسری بات، اس میں نصیحت ہے، یاد دہانی ہے ایمان والوں کے لیے، یعنی جن قوموں نے اپنے نبی کی بات کو مانا
تو اللہ نے کس طرح ان کی مدد کی، کس طرح ان کو عذاب سے بچایا۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، فرمایا کہ جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے اس عذاب سے نبی کو بچایا اور نبی کے ساتھ جو ایمان والے تھے ان کو بچایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا، تو غرض یہ ہے کہ اس میں ایمان والوں کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ ماننے پر اللہ کا انعام اور نہ ماننے پر اللہ کی پکڑ۔ تو اس طرح تفصیل سے اللہ نے واقعات بیان کیے۔ اس کے بعد سورہ یوسف بڑی عظیم الشان سورت ہے، اس کے اندر 111 آیت ہے۔ اللہ نے تقریباً 100 آیتوں کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شان ہے، ورنہ تو اللہ نے مختلف نبیوں کا الگ الگ جگہ، الگ الگ مقامات میں، الگ الگ انداز میں تھوڑا واقعہ بیان کیا، ان کے حالات بیان کیے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی شان کہ اللہ نے پوری صورت کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ کیوں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بڑا ہی عبرت آموز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت سی حکمتیں اللہ نے اس میں بیان فرمائے۔ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام حالات کا شکار ہوئے۔ اللہ نے پہلے خواب دکھایا اور خواب کے ذریعے ایک بڑے اونچے مقام و مرتبے کی نشاندہی کی کہ آپ کو بہت بڑا مقام ملنے والا ہے۔ اب بھائیوں کے دل میں حسد پیدا ہوا، بھائیوں کے دل میں حسد پیدا ہوا تو بھائیوں نے کسی طرح آپ کو حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر ان کو تفریح کرانے کے بہانے، ان کو کھلانے کے بہانے باہر لے گئے، جنگل میں لے گئے، اور پہلے سے پلان تھا، اس پلان کے مطابق اندھیرے کنویں میں ڈال دیا۔ اللہ کی حکمت کون جانے۔ آپ بڑی تفصیل سے حضرت یوسف علیہ السلام کا ضرورت ہے کہ ہم میں سے ہر ایک ایمان والے کو حضرت یوسف علیہ السلام کی تاریخ اور یہ یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ تفصیل سے پڑھنا چاہیے۔ اگر پورا واقعہ بیان کریں تو سارا رمضان اس واقعے میں سورہ یوسف میں گزر جائے۔ تو بہرکیف اللہ کی حکمت ہے، اللہ کسی کو مقام و مرتبہ دینا چاہتے ہیں، ساری دنیا اس میں رکاوٹ بنے تو بھی اللہ تعالیٰ ان کو وہ مقام پر پہنچا کر رہے ہیں۔ یہاں دیکھو اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب دکھایا، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بالکل بچپن میں چھوٹے بچے ہیں اس موقع پر خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج آپ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ اپنے باپ سے کہا تو باپ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے، پہچان گئے کہ بیٹا جو ہے بڑے مقام کو پہنچنے والا ہے، لہٰذا اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہیں کرنا۔ لیکن معلوم ہو گیا، اب بھائی دشمن بن گئے اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھیرے کنویں میں ڈال دیا۔ بھائیوں نے یہ چاہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس اونچے مقام تک نہ پہنچے، اس لیے کہ وہ بھائی بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، وہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، نبوت کا خاندان تھا، وہ سمجھتے تھے انا اريد وانت تريد ولكن الله يفعل ما يريد۔ ہم اور آپ جو کچھ چاہیں اس سے نہیں ہوتا، اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تب انہوں نے بھائیوں نے پوری طرح زور لگایا اور پوری طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو ختم کرنے کی سازش انہوں نے کی، اور بعد میں قافلہ آیا، قافلے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کنویں سے نکالا۔ بھائیوں کو پتا چلا تو قافلے سے کہا کہ یہ تو ہمارا غلام ہے، تم نے کیوں لے لیا؟ اب
کسی طرح ان کے ہاتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا اور کہا کہ یہ بھاگنے کا عادی ہے، بھگوڑا غلام ہے، لہذا اس کو ویسے نہیں رکھنا، باندھ کر رکھنا۔ کتنا بڑا ظلم! چھوٹے بچے ہیں، ان کو کنویں میں رات، اندھیری رات، جنگل، کوئی رحم نہیں آیا۔ حسد جب پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر تو رحم ختم ہو جاتا ہے، اور صحیح چیز دیکھنا، اس کے سوچنا سمجھنا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ کیا نفع ہے، کیا نقصان ہے؟ یوسف علیہ السلام کو اپنے باپ سے دور کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن نہیں۔ تو بہرحال اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، لیکن اللہ نے قافلہ بھٹک کر آ گیا تھا۔ ہم کہتے ہیں اتفاقاً ایسا ہو گیا، غلط ہے۔ اللہ کی جو تدبیر ہے، اللہ کا جو نظام ہے، اس نظام کے تحت وہ قافلہ راستہ بھٹک کر آ گیا تھا، لیکن اللہ نے اس کو راستہ بھٹکایا اور اس جنگل میں لایا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام اس قافلے میں آئے اور وہ قافلہ مصر پہنچا۔ مصر کے بازار میں حضرت یوسف علیہ السلام فروخت ہوئے۔ نبی ہیں، کتنے خوبصورت نبی۔ یہاں ایک بات مفسرین نے لکھا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک مرتبہ آئینہ دیکھا، چہرہ ظاہر بات ہے اللہ نے بڑا حسین بنایا تھا، اتنا حسین کہ عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی تھی، بڑا خوبصورت چہرہ، اور بچپن میں تو اور بھی زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ معصوم جو بچہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پر عجیب رونق رکھتے ہیں۔ تو چہرہ آئینے میں دیکھا اور یہ سوچا کہ میں اگر غلام ہوتا تو کتنا قیمتی ہوتا۔ دل میں یہ بات آئی۔ نبیوں کی تربیت اللہ کرتے ہیں اور انبیاء نبی اپنے قوم کی تربیت کرتے ہیں، تو اللہ نے اس کا علاج، دل میں جو بات آئے اس کا علاج کہتے ہیں کہ مفسرین یہ مصر کے بازار میں فروخت ہوئے۔ پہلے بھائیوں نے چند کوڑیوں کے دام، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، بہت معمولی درہم میں بھائیوں نے بیچ دیا۔ تو یہ بتلانے کے لیے ہم جب آتے ہیں تو بہت قیمتی بھی بنا دیتے ہیں، اور ہم جب چاہیں تو بالکل قیمت گھٹا بھی دیتے ہیں۔ ویلیو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور اللہ کے بغیر کوئی ویلیو نہیں۔ بڑی عجیب بات فرمائی ہے، آپ اگر زیرو ہے تو زیرو ایک کے بعد لگے تو اس کے ویلیو ہوتی ہے، اگر زیرو ایک سے پہلے لگے تو اس کی ویلیو نہیں ہوتی بلکہ ویلیو اور گھٹ جاتی ہے۔ تو فرمایا جس طرح بندے کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے تو ایک کے ساتھ ایک زیرو جڑ گیا تو 10 بن گئے، 2 زیرو جڑ گئے تو 100 بن گئے، 1000 بن گئے۔ تو اللہ کے ساتھ جب کوئی چیز جڑ جاتی ہے تو اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ بہرحال اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بیچا گیا، پھر وہاں سے عزیز مصر نے خریدا، پھر وہاں حالات آئے، زلیخا آپ پر عاشق ہو گئی، سارے حالات، پھر آخر کار آپ کو قید خانے میں ڈال دیا گیا، پھر اللہ نے قید خانے سے بڑے اعزاز کے ساتھ قید خانے سے باہر نکالا اور اس طرح کے بادشاہ بنایا، وزیر خزانہ بنایا، فائنانس منسٹر بنایا، پھر اللہ نے ساری بادشاہت دی۔ تو یہ حالات وہ کہاں، ایک موقع تو وہ ہے کہ جنگل کے اندھیرے کنویں میں پڑے ہوئے، اور ایک وقت وہ ہے کہ اللہ مصر کی بادشاہت اور مصر کی کرسی پر بٹھایا۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، یہ اللہ کی مصلحت ہے، یہ اللہ کا نظام۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات آپ تفصیل سے پڑھیں، بار بار حضرت یوسف علیہ السلام مصیبتوں میں پڑے ہیں، لیکن ہر مرتبہ جب بھی وہ مصیبت میں پڑے تو اس مصیبت کے بعد، اس آزمائش کے بعد ان کا مقام و مرتبہ اور بڑھ گیا۔ تو اس طرح انسان کو مصیبت آتی ہے تو گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کو اور بڑھاتے ہیں۔ تو اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام مصر کی حکومت پر پہنچے، اور پھر وہ بھائی جنہوں نے آپ سے دشمنی کی تھی وہ خود آئے غلہ لینے کے لیے، تفصیلات اپنی جگہ ہیں۔ پھر اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اور سارے بیٹوں کو مصر پہنچایا۔ تو یہ ساری تفصیلات اللہ نے بیان کرنے کے بعد
جو آیت نمبر 101 ہے اس میں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد آخری آیت میں، آیت نمبر 101 میں اللہ فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بول، حضرت یوسف علیہ السلام کی جو دعا ہے وہ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہا رب قد آتیتنی من الملک، اے اللہ آپ نے مجھے بادشاہت دی، مصر کا بادشاہ بنایا، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور مجھے خواب کی تعبیر کا علم دیا، بہت بڑے خواب کی تعبیر کا اللہ نے آپ کو علم دیا تھا۔ فاطر السماوات والارض، آپ زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آپ ہی میرے دنیا اور آخرت میں کارساز ہیں، کام بنانے والے ہیں۔ یہ سب اللہ کی تعریف کرنے کے بعد فرمایا توفنی مسلما، اے اللہ آپ مجھے وفات دے اسلام کی حالت میں، اپنا فرما بردار بن کر اے اللہ آپ مجھے وفات دے، میری موت آئے تو آپ کا فرما بردار بن کر رہوں، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھ کو نیک لوگوں میں شامل فرما۔ کتنی عجیب بات ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہیں، نبیوں کا خاندان ہے، لیکن ساری چیزیں اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام دعا کیا کر رہے ہیں توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ بڑی عجیب دعا ہے، کہتے ہیں کہ اس دعا کو آدمی کثرت سے یہ دعا پڑھنا چاہیے ایمان پر خاتمہ ہونے کے لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے آخری وقت پر ایمان پر خاتمہ ہو، بہت بڑی بات ہے۔ تو اس طرح یہ ساری سورت ختم ہو رہی ہے، اس کے بعد سورہ رعد ہے۔ سورہ رعد میں آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے جو مضمون بیان فرمایا وہ ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت بدلتے نہیں، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کو چھینتے نہیں جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نافرمانی کی اور ناشکری کی حالت پر آ جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ نعمتوں کو چھین لیتے ہیں۔ بڑا عجیب مضمون ہے یہ، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو نعمت دیتے ہیں تو نعمت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی شرط نہیں ہے۔ ایسا ہو مال دے دیتے ہیں جس کو چاہے، عہدہ دے دیتے ہیں جس کو چاہے، دینے کے لیے اللہ کے یہاں کوئی شرط نہیں، دے دیا جس کو چاہے۔ مال قارون کو بھی دیا، بادشاہ فرعون کو بھی دی، دینے کے لیے اللہ کے یہاں کوئی شرط نہیں ہے، لیکن نعمت چھیننے کے لیے اللہ کے یہاں شرط ہے۔ یعنی اگر اس نعمت کی ناقدری ہوتی ہے، اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو پھر اللہ چھینتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ویسے نہیں چھینتے۔ دنیا کا دستور کیا ہے، کوئی چیز دینا ہے تو بہت سی شرطیں، بہت ساری چیزیں، یہ ہو فلاں ہو فلاں ہو فلاں ہو، اور لینے کا نمبر آتا ہے تو کیوں گئی آپ نے ڈیوٹی سے کیوں نکال دیا، نہیں کوئی وجہ نہیں، آپ مت آئے، آپ نے وہ چیز کیوں لے لی، نہیں کوئی وجہ نہیں۔ تو لینے کے لیے آدمی کوئی بغیر بہانے کے بھی لے لیتا ہے، اور دینے کے لیے ہزار شرطیں۔ اللہ کتنا کریم ہے، دینے کے لیے اللہ کے یہاں کوئی شرط نہیں، دے دیتے ہیں۔ اب دیکھو ہمیں، دیکھو اللہ نے ہمیں ایمان دے دیا، اللہ نے ہمیں توفیق دے دی، بہت بڑی چیز ہے، ایمان کی دولت مل گئی، لیکن چھیننے کے لیے اللہ کے یہاں شرط ہے کہ اگر ناشکری ہوتی ہے، ناقدری ہوتی ہے، نافرمانی ہوتی ہے تو پھر اللہ ان نعمتوں کو چھین لیتے ہیں۔ تو اس لیے ڈرنے کا مقام ہے، بہت اہم آیت ہے یہ، ہمارے لیے ہمیں جھنجھوڑنے اور ہمارے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے تم نعمتوں پر باقی رہو۔ آگے سورہ ابراہیم میں اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا،
لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نعمتوں کی شکر گزاری کرتے ہو تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور ناشکری کرتے ہو تو پھر میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو اس لیے اللہ نے جو دے دیا ہے یہ اللہ کا کرم ہے، کچھ بھی ہو، جو بھی نعمت ہے، لیکن اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اس نعمت کو صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ جیسے دیے ہیں، لینے پر آئے تو ایک لمحہ نہیں لگتا۔ مالدار کو، کروڑ پتی کو اللہ تعالیٰ روڈ پر منٹوں میں لے آتے ہیں، بڑے بڑے واقعات ہیں۔ بہرحال یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں جو میسج ملتا ہے وہ یہ کہ انسان حالات سے گزرتا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ رہے تو اللہ تعالیٰ نے ہر وقت ان کو آگے ہی بڑھایا، یہاں تک کہ ان کو حکومت کی کرسی عطا کی اور انصاف کرنے کا موقع دیا، ساری عوام کی خدمت کا اللہ نے موقع دیا۔ اور پھر دوسری بات کہ انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے، اپنے آخری وقت کے لیے، خاتمے ایمان پر خاتمہ کے لیے اللہ سے دعائیں بھی کرنا چاہیے۔ یہ موقع ہے، دیکھیے کتنی تیزی سے رمضان گزر گیا، آج 10واں روزہ ہے، پہلا عشرہ مکمل ہو گیا رحمت کا، اب آگے مغفرت کا عشرہ شروع ہو، اس لیے ان اوقات کی قدر کریں، اس کو صحیح اہتمام کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں۔ اور خاص طور پر 2 وقت ہم بہت غفلت سے گزارتے ہیں، ایک سحری کا وقت اور ایک افطاری کا وقت، دونوں وقت بہت قیمتی اوقات ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ افطاری کے وقت اللہ دعا قبول کرتے ہیں، اور سحری کا وقت تو ہے ہی بڑا عجیب، جس کو جو ملا ہے یہ انہی راتوں کی آہوزاری سے، گریہ سے، رونے گڑ گڑانے سے ملا ہے۔ تو بہرحال اس وقت میں خاص طور پر غفلت میں نہ گزارنا چاہیے۔ سحری ہو گئی، فوراً دعا میں، ذکر میں کچھ نہ کچھ وقت، یہ نہیں کہ اب سحری کھانے میں ہم سارا وقت لگائے، تہجد پڑھیں، اگر پہلے ختم ہو گئی ہے تو اس موقع کو غنیمت سمجھے، خوب دعاؤں کا اہتمام۔ اسی طرح افطار کے وقت عام طور پر آدھا گھنٹہ پہلے سے دعا کرتے ہیں، لیکن عین 5 منٹ ہوتے ہیں تو اب دعا ختم کر کے فوراً نظر جو ہے وہ آئٹمز پر ہوتی ہے، نہیں، اب اصل موقع ہے، آخری وقت جب افطار کی جاتی ہے اس موقع پر اللہ دو تو چھوٹی چھوٹی دعا، اے اللہ میری مغفرت فرما، اے اللہ مجھے بیماری سے شفا عطا فرما، اے اللہ میری ضرورت، 2-4 جملے کہہ لیں، اس کے بعد سے افطاری کر لیں۔ تو اس طرح اپنے اوقات کو صحیح گزاریں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے اور ایمان پر خاتمہ فرمائے، اور اس ماہ مبارک کی صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔